عالهادي وآله قلبك لو صلى جل غصن الجنة روحك تتدلى عالهادي وآله قلبك لو صلى جل غصن الجنة روحك تتدلى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على ناظرین السلام علیکم الجل اردو ٹی وی پر آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ اس سے قبل کہ میں مولانا موصوف کی خدمت میں عشرہ کرامت کے عنوان سے چند سوالات پیش کروں تاکہ جو ہمارے لیے سرمایہ ہو سکے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ الجل اردو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اس ذکر کو آگے بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان نشر کیا جا سکے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عبداللہ عبدی صاحب قبلہ نجفی جو نجف سے ہمارے ساتھ ہیں۔ میں ان کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے اور ناظرین کے لیے کچھ نہ کچھ سرمایات دے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کی خدمت میں یہ پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے بہت سی ان کے یہاں خوبیاں پائی جاتی تھیں، ان کے یہاں علمی بصیرت تھی، ان کے یہاں معاشرتی صلاحیت تھی، اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے علوم میں اپنی زندگی صرف کی۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ناظرین کی خدمت میں یہ باتیں پیش کریں کہ جو اسلام کا سب سے بیسک فنڈا ہے، جس کو بنیاد کہتے ہیں، اسلام نے ہمیشہ رنگ و نسل کے امتیازات کو ختم کیا۔ یہی پیغام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، یہی ہر ائمہ معصومین کا تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اس نسل پرستی کو کس طرح سے ختم کیا، اس کی وضاحت چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، عزیزان گرامی، ناظرین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں بیان کریں گے۔ چونکہ آج امام رضا علیہ السلام سے متعلق ہمیں اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا روز ولادت کہ جو اس ماہ میں 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت واقع ہوئی۔ آپ ہمارے ان شیعوں کے 8ویں امام علیہ السلام ہیں، اور آپ کے بارے میں ہمیں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو امام رضا علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگانی آپ حضرات نے علماء سے، خطبہ سے، ذاکرین سے سنی ہوگی، لیکن چند وہ اہم باتیں کہ جو امام رضا علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے، بالخصوص آپ کی سیاسی بصیرت، بالخصوص آپ کے معاشرتی مسائل پر خصوصی توجہ، یہ جو ہے امام رضا علیہ السلام کی انفرادی خصوصیت ہے۔ آپ نے خواہ آپ کا دوران ولی عہدی ہو یا پھر یہ کہ آپ مدینے میں رہے ہوں یا آپ خراسان میں رہے ہوں، جو آپ نے امور انجام دی ہیں، اس میں سب سے زیادہ اہم جو آپ کا امر لوگوں کے ساتھ نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے بہت سارے مناظرے جو کیے ہیں، ان مناظروں میں آپ نے خداوند عالم کی توحید، پیغمبر اکرم کی رسالت، حتیٰ کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو مختلف مذاہب کے لوگ جو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، آپ نے اس کا بخوبی جواب دیا، خواہ وہ توریت کا ہو مسئلہ، خواہ وہ انجیل کا ہو، خواہ وہ زبور کا ہو۔ آپ جانتے ہیں، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جو ہارون اور مامون کے دربار میں جو مناظرے ہوئے ہیں امام رضا علیہ السلام کے، اور جو مشہور راس الجالوت کا مناظرہ ہو یا جاسلیق کا مناظرہ ہو، یہ تمام کے تمام مناظرے اگر امام رضا علیہ السلام کی جمع کیے جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے جو شبہات دین اسلام میں مختلف طریقوں سے، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ نصارہ ہوں، جو کچھ بھی شبہہ یا اشکال دین اسلام پر، شریعت پر کیا گیا تھا، امام رضا علیہ السلام نے بخوبی اس کا جواب دیا ہے۔
اور نہ صرف یہ کہ دین محمدی کا دفاع کیا ہے، سنت محمدی کا دفاع کیا ہے، شریعت محمدی کا دفاع کیا، یہاں تک کہ خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے خداوند عالم کی توحید کے ساتھ ساتھ، نبی کی نبوت کے ساتھ ساتھ، پیغمبر اکرم کی جو ہے رسالت کے ساتھ ساتھ خود امامت کے چند مسائل ایسے ہیں کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مناظرے سے حل کی ہیں۔ اس کے علاوہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص جو معاشرتی مسائل ہیں، جو سماجی مسائل ہیں، ان میں نسل پرستی، آج آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں جو آواز اٹھائی جا رہی ہے وہ نسل پرستی کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور جبکہ آپ جانتے ہیں قرآن کا بھی پیغام ہے، پیغمبر اکرم کا بھی پیغام ہے کہ دین اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے نسل، قوم، رنگ، فرقے اور تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی مخالفت کی ہے، اور خداوند عالم نے آدمیت اور بشریت کے لیے جو معیار قرار دیا ہے بزرگی، شرف، کرامت کے لیے، وہ تقوی الہی کو قرار دیا ہے۔ خود قرآن مجید میں بھی خداوند عالم نے واضح طور پر اعلان کیا کہ ہم نے تمہیں جو مختلف قوم اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے، نہ کہ تفاخر کے لیے، اور خدا کی نظر میں بھی جو زیادہ مکرم ہے، جو زیادہ معتبر ہے، جو زیادہ باعزت اور بافضیلت ہے، وہ وہی ہے کہ جس کے پاس تقوی زیادہ ہے۔ یہی پیغام پیغمبر اکرم نے بھی آخری اپنے حجۃ الوداع کے جو آخری خطبہ ہے، آپ نے اس آخری خطبے میں واضح طور پر لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں جان لو کہ خداوند عالم ایک ہے، تمہارے باپ آدم ایک ہیں، تمہاری ماں حوا ایک ہے، اور نہ تو کسی کالے کو اور نہ تو کسی گورے کو کوئی فضیلت حاصل ہے، یا یوں کہا جائے کہ جیسا کہ آج دنیا میں ہو رہا ہے کہ جو گورا ہے وہ بافضیلت ہے اور جو کالا ہے وہ پست ہے، جو عربی ہے وہ بافضیلت ہے، جو اجمی ہے اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، لہذا پیغمبر اکرم نے ان تمام جو امتیازی سلوک دنیا نے بنائے تھے ان سب کو رد کیا، اور باقاعدہ اپنے خطبے میں اعلان کیا کہ نہ تو کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح سے نہ ہی کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اور نہ اسی طرح سے اجمی کو عربی پر، کیونکہ خداوند عالم کی نظر میں جو سب سے زیادہ معظم، مکرم، افضل ہے وہ بربنائے تقوی ہے۔ یعنی قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ فضیلت کا معیار خداوند عالم کی نظر میں تقوی ہے، خود پیغمبر کا خطبہ بھی بتا رہا ہے کہ خداوند عالم کی نظر میں اگر کوئی چیز معیار فضیلت ہے، معیار کرامت ہے، معیار شرافت اور عزت ہے تو وہ تقوی الہی ہے۔ اور یہی سلوک، یہی رفتار، یہی کردار آپ کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں بھی نظر آئے گا کہ آپ کے زمانے میں بھی چونکہ لوگوں کے ہاں بہت زیادہ فرق ہوتا تھا کہ لوگ غلاموں کو بدتر سمجھتے تھے، پست سمجھتے تھے اور بہت ہی ذلیل سمجھتے تھے، لیکن امام کی بارگاہ، چونکہ آپ وارث رسول تھے، آپ رسول کی اولاد میں سے تھے، لہذا آپ نے اپنے جد امجد کے زندگانی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے، ان کے طریقے پر چلتے ہوئے اس فرق کو مٹا دیا۔ یہاں تک کہ ایک مشہور ہے، جناب کلینی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے عبداللہ ابن سلس سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہل بلخ میں سے ایک آدمی جو ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب وہ امام کے پاس بیٹھا ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، اور دسترخوان پر آپ کے ساتھ آپ کے خادم، آپ کے نوکر آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ جب اس شخص نے یہ دیکھا، اہل بلخ میں سے جو انسان تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام پر اشکال کیا، یوں کہا جائے کہ اعتراض کیا، کہ جس طرح سے آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے آپ پر بھی اعتراض کیے تھے، اسی طرح سے امام پر بھی اس شخص نے یہ اعتراض کیا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مولا، آپ ان سیاہ جو ہے غلاموں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، آپ رسول کے بیٹے ہیں، آپ امام وقت ہیں، آپ عظیم اور بلند ہیں، اور یہ ذلیل معاذ اللہ یہ جو ہے پست لوگ ہیں۔ جبکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہوئے، اور کیا کہا کہ اے شخص اس طرح کی باتیں مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان رب تبارک و تعالی واحد، ہو بہو وہی جملہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں لوگوں کو بیان کیا تھا۔ یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ جان لو کہ تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ جناب آدم ایک ہے، تمہاری ماں جناب حوا ایک ہے، اور اسی طرح سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل ہو بہو معیار فضیلت، معیار شرف، معیار بزرگی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر خدا کے نظر کوئی معتبر ہے،
اگر خداوند عالم کی نظر میں کوئی چیز معیار فضیلت ہے تو کیا کہا والجزاء بالاعمال، اگر خداوند عالم کی نظر میں کوئی زیادہ باشرف باعزت بافضیلت اگر کوئی چیز ہے تو انسان کے اعمال ہے۔ اس لیے کہ روز قیامت انسان کو جو جزا ملنے والی ہے، انسان کو جو شرف ملنے والا ہے، اس کے اعمال کی بنا پر ہے، نہ کہ قوم کی بنا پر، نہ کہ قبیلے کی بنا پر، نہ کہ نسل کی بنا پر، نہ کہ ملک کی بنا پر۔ یعنی گویا نسل پرستی، قوم پرستی، یہ جتنی بھی پرستیاں ہیں ان کو امام رضا علیہ السلام نے انکار کرتے ہوئے لوگوں کو صرف اور صرف خدا پرستی کی طرف دعوت دی کہ اگر واقعاً کوئی پرستی ہے تو خدا پرستی ہے۔ جزاک اللہ۔ قبلہ میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ امام کی جو سیرت کو پڑھنے کے بعد یہ بات پتہ چلتی ہے، اس میں ایک بات بہت اچھی ہے جو ہر انسان کے لیے ہے، کسی ایک خاص مکتب فکر کے لیے نہیں، کہ امام علی رضا علیہ السلام نے جو آج 1400 سال بعد پوری دنیا جس طرف بہت توجہ دیتی ہے، صاف اور پاک رہنا، سوچھتا پر زور دینا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا اس طرف لوگوں کی توجہات کو مرکوز کیا؟ جواب پیش کریں۔ جیسا کہ آپ نے ایک حدیث میں کیا فرمایا، آج ساری دنیا میں ایک شور ہے کہ صفائی خواہ کوئی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی جو ہے فرقے سے تعلق رکھتا ہو، دنیا آج صفائی کی طرف بہت زیادہ زور دے رہی ہے، یا یوں کہا جائے کہ دنیا صفائی کو پسند کر رہی ہے، جبکہ یہ پیغام ہمیں 1400 سال پہلے امام رضا علیہ السلام نے دیا۔ کیا فرمایا؟ من اخلاق الانبیاء التنظف، کہ اے لوگو یاد رکھو کہ انبیاء علیہم السلام کے اخلاق میں صفائی اور تنظیف یا یوں کہا جائے کہ ستھرائی ہے۔ یعنی گویا آج جو نظافت کا، صاف ستھرے کا آج ساری دنیا جو ہے سوچھتا جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ابھیان چلا رہی ہے، دراصل ائمہ معصومین علیہ السلام کا پیغام ہے۔ جزاک اللہ۔ قبلہ میں آپ سے اگلا سوال میرا یہ رہے گا کہ آپ یہ بتائیں کہ جس طرح سے مولا کائنات علی بن ابی طالب یا دیگر ائمہ معصومین نے غریبوں کی مدد کی، اور جو اہل بیت کا خاصہ رہا ہے، ان کی خصوصیت رہی ہے کہ وہ اہل بیت نے غریبوں کی امداد کی ہے، کیا امام علی رضا علیہ السلام نے بھی اپنے عمل کے ذریعے سے مومنین تک کیا پیغام پہنچایا کہ وہ غریبوں کی کیسے مدد کریں؟ اگر ہم یہاں مدد کریں گے تو آخرت میں ہماری خوشیوں کا کیا عالم ہوگا؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ کہ امام علیہ السلام نے لوگوں کی مدد، امداد کی طرف، آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو لوگ محتاج ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، خاص ایک امام علیہ السلام کی ان فقراء، ان غربا، ان جو ہے کمزور اور مستضعفین کی طرف ایک نظر تھی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اونک للضعیف افضل من الصدقہ، کہ اگر انسان کسی ناتوان، کسی کمزور کی اگر مدد کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مدد کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ پیسہ دے کر جو ہے صرف مدد کریں، نہیں، بلکہ جس طرح سے بھی ہو، دامیں ہوں، درامیں ہوں، سخنیں ہوں، تن سے ہو، من سے ہو، دھن سے ہو، جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے انسان غریبوں کی، مستضعفین کی، فقراء کی، محتاج کی مدد کرے۔ اور آج آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں، حالات حاضرہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں کہ آج ساری دنیا میں جانتے ہیں کہ بیماریوں کی وجہ سے اور اس مرض کی وجہ سے مختلف لوگ جو ہے پریشانی میں مبتلا ہے، اور بالخصوص غربا، فقراء، وہ افراد کہ جو تنگ دست ہیں، مختلف جو ہے مالی مشکلات اور مادی جو ہے مسائل کا شکار ہو چکے ہیں۔ لہذا امام علیہ السلام کی اس حدیث کو ہم سب یاد رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی ضعیف کی مدد کرتا ہے تو یہ صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے، جبکہ صدقے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کسی غریب، کسی فقیر کی مدد کرتا ہے تو یہ صدقے سے بھی بہت زیادہ افضل ہے۔ جزاک اللہ۔ مولانا موصوف، آپ نے ہمارے سوالات کا جواب دیا۔ اب ہم آپ کو بھی روکیں گے اور اپنے ناظرین سے بھی گزارش کریں گے تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ ہم بہت جلد لوٹتے ہیں ایک وقفے کے فوراً بعد، انشاءاللہ پھر سے سوالوں کا سلسلہ ہوگا، جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم
ناظرین السلام علیکم، ایک بار پھر سے میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں الجل اردو ٹی وی پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عبداللہ عبدی صاحب قبلہ، جو نجف ایران سے عراق سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا، انہوں نے ہمارے سارے سوالات کا بڑا اچھا جواب دیا۔ میں ان سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے، غریبی ہے، کیا اس کی وجہ قطع رحم ہے؟ ہم کو صلہ رحم کرنا چاہیے اپنے عزیز اقارب کے ساتھ۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اس کے سلسلے میں ہم کو کیا پیغام پیش کیا ہے، اس کی وضاحت چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے خاص معاشرتی مسائل میں، سماجی مسائل میں ایک اور عظیم چیز جو ہمارے اور آپ کے لیے بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے ایک دوسرے سے جو تعلقات رکھتا ہے، ایک دوسرے سے جو معاملہ کرتا ہے، اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں سے، اس کی طرف امام علیہ السلام نے خاص توجہ دی ہے۔ صلہ رحم کہ جس کے بارے میں قرآن نے، احادیث نے بے شمار باتیں بیان کی ہے۔ ہمارے ہاں آج سماجی مسائل میں، معاشرتی مسائل میں قطع رحمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج بھائی سے بھائی دور ہے، باپ سے بیٹا دور ہے، ماں سے بیٹا دور ہے، بہن سے بھائی دور ہے۔ یعنی آج دنیا اتنی مادہ پرست ہو چکی ہے کہ آج یہ تمام جو ارحام ہیں یا جو خونی رشتے ہیں یہ دھیرے دھیرے بکھر رہے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں جو ہے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگوں کے خود اندر جو ہے دوریاں پیدا ہو رہی ہے، جبکہ امام علیہ السلام نے اس کی طرف خاص توجہ دی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ آپ صلہ رحم کو برقرار رکھیں۔ قرآن نے بھی، ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اس کی خاص تاکید کی گئی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک تاکید کی کہ اگر کوئی خداوند عالم پر ایمان رکھتا ہے، روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو کبھی قطع رحم نہیں کرتا۔ مولانا موصوف آپ نے بہت اچھا جواب دیا، لیکن میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی اہل معصومین کے لیے کوئی زبان اور مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ کسی ملک کا انسان، کسی بھی جگہ کا انسان ہو، وہ امام سے کسی بھی زبان میں بات کرتا ہے، امام اس کی زبان سے واقف ہوتے ہیں۔ کیا امام کی زندگی میں بھی کچھ ایسے لوگ آئے جن کے سامنے جو دوسرے زبان کے بولنے والے تھے، امام نے ان کو انہی کی زبان میں ان کے جواب دیا، ان کی مدد کیا؟ کوئی ایسا واقعہ ہو تو ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جناب ابو الصلۃ ہروی کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام لوگوں کی حاجات، لوگوں کی مشکلات، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے، خواہ کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اپنا ہے، پرایا ہے، عرب ہے، عجم ہے، نہیں۔ یہاں تک کہ ایک مشہور اسماعیل سندھی نامی شخص امام کے پاس آیا۔ جناب ابو الصلۃ ہروی کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام، یوں تو تمام ائمہ علیہ السلام کی یہ قدرت تھی، یہ استطاعت تھی، آپ میں یہ صلاحیت تھی کہ آپ تمام لغات، حتیٰ کہ جانوروں کی، درندوں کی، پرندوں کی، چرندوں کی بھی زبان سے آپ واقف تھے۔ خداوند عالم کے امام علیہ السلام کے خاص عطا ہوتی۔ جناب ابو الصلۃ ہروی کہتے ہیں کہ اسماعیل سندھی نامی شخص جب امام کی خدمت میں آیا تو وہ باقاعدہ ہندی زبان میں جو ہے گفتگو کر رہا تھا، اور جناب ابو الصلۃ ہروی کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا، اس لیے کہ اس کی لغت الگ تھی، لیکن باقاعدہ امام اس کی بات کو سن رہے تھے۔ اور یہ نہیں کہ امام علیہ السلام عربی میں جواب دے رہے تھے، نہیں، بلکہ روایت کے جو جملے ہیں، جناب ابو الصلۃ ہروی کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام خود اس کو اس کی زبان میں جواب دے رہے تھے، اور جبکہ جو ہے امام علیہ السلام آپ اس سندھی شخص کی یا اس ہندی شخص کی جو مدد کر رہے تھے، باقاعدہ اس کی زبان میں جواب دے کر مدد کر رہے تھے۔ یعنی گویا امام علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم مدد کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کی نصرت کرتے ہیں تو ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ زبان کی بھی امام علیہ السلام محتاج نہیں ہے، ہر شخص کی زبان کو سمجھتے ہیں، ہر شخص کی باتوں کو سمجھتے ہیں، ہر شخص کی حتیٰ کہ جو ذہن میں ہے اس کو بھی امام علیہ السلام درک کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ مولانا آپ نے ہمارے ابراہیم ہندی کے حوالے سے واقعہ پیش کیا کہ امام کے سامنے وہ ہندی زبان میں گفتگو کر رہا تھا، امام علی رضا علیہ السلام نے اسی زبان میں اس کی مدد کی اور اس کی جو بھی پریشانیاں تھیں ان کو دور کیا۔ میں آپ سے آخر میں یہ ضرور سوال کرنا چاہوں گا کہ امام علی رضا علیہ السلام کو ہمارے ملک ہندوستان اور پاکستان میں اور شاید پوری دنیا میں امام ضامن کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کو کس واقعے کے بنا پر ان کو امام ضامن کہا گیا، اور اس کی کیا علت ہے؟ آپ بیان کریں آغا۔
آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہندو پاک میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو امام ضامن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جب کوئی انسان اپنے گھر سے باہر سفر کے لیے نکلتا ہے تو لوگ اس کے بازو پر امام ضامن باندھتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں جو مذہب کو نہیں مانتے، حتیٰ کہ جو مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی امام ضامن کا تصور رکھتے ہیں۔ امام ضامن کیا ہے؟ دراصل یہ امام ضامن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اس لیے کہ وہ مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے اور جب آپ خراسان جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بیابان میں، ایک جنگل میں ایک شکاری جو ہے ایک ہرنی کو شکار کیا ہوا ہے اور اس کو جال میں جو ہے قید کیے ہوئے ہیں۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ قریب سے گزرا، اس ہرنی نے امام کو آواز دی، اور جب امام کو آواز دیا تو خدا کی قسم امام علم امامت کا یہ معجزہ دیکھیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس ہرنی کی آواز کو، اس کے درد کو، اس کی حاجت کو سن رہے تھے۔ اور واقعاً اگر ہم دل سے پکارے تو کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام ہماری حاجتوں کو پورا نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ جب اس ہرنی نے امام کو اپنی مدد کے لیے پکارا، امام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور آنے کے بعد اس شکاری سے کہا کہ یہ ہرنی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور جو کہ بھوکے اور پیاسے ہیں، یہ چاہتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے اسے ایسا آزاد کر دیا جائے تاکہ یہ جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلائے، اور دودھ پلانے کے بعد یہ ہرنی کہتی ہے کہ دوبارہ یہ واپس لوٹ آئے گی۔ اب جب اس شکاری نے سنا، امام کو نہیں جانتا تھا، حیران ہو گیا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو سفارش لے کر آیا ہے، جو اس طرح سے جو ہے اس کی جو مدد کر رہا ہے۔ لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کا ضامن ہوں کہ یہ لوٹ کر آئے گی۔ لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام وہیں ٹھہرے رہے، آپ نے اس ہرنی کی ضمانت لی، آپ اس ہرنی کے ضامن ہوئے۔ وہ گئی، جانے کے بعد اس نے بچوں کو دودھ پلایا اور دوبارہ لوٹ کر آئی۔ اب جب اس شکاری نے یہ منظر دیکھا تو بہت متعجب ہوا، بہت حیران ہوا کہ آپ کون ہیں، امام کا تعارف ہوا، تو اس نے کہا کہ آپ نے اس کی باتیں سن لی، آپ نے اس کی مدد کی اور آپ نے اس کی ضمانت لی، اور یہ لوٹ کر بھی آ گئی۔ اور اس شخص نے پھر اس ہرنی کو آزاد کر دیا، اس شکاری نے، امام کا یہ کرشمہ، امام کی یہ کرامت، امام کا یہ معجزہ دیکھ کر۔ لیکن آپ سوچئے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو امام ضامن ہے، تبھی سے آپ کو امام ضامن کہا جاتا ہے۔ یہی پیغام عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقوال ہیں، جو احادیث ہیں، یہ جو آپ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم تمام چاہنے والوں کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جلد نصیب فرما۔ پروردگار امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں ہم امام کو یاد کرتے ہیں کہ روز قیامت آپ شیعوں کے مددگار ہیں۔ پروردگار عالم روز قیامت ہم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جد امجد اور ان کی جد ماجدہ کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ پروردگار ہم سب کو روز قیامت امام علیہ السلام اور ان کے اجداد طاہرین کی شفاعت عطا فرما، اور ہمیں جوار ائمہ معصومین میں، جوامع امام رضا، جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرما، اور ان کے وسیلے سے پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ آپ نے امام کے ان اوصاف کو ہمارے سامنے بیان کیا کہ جو شاید ہم نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی میں اسلامک امور کے ساتھ ساتھ دنیاوی امور میں بھی دنیا کو پیغام دیا، اور بہت اچھا پیغام دیا جو 1400 سال بعد بھی آج ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، مولانا موصوف عبداللہ نجفی صاحب کا بھی بہت شکریہ، ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس چینل پر اپنا وقت، بیش قیمتی وقت دیا اور ناظرین کے لیے کچھ سرمایہ زندگی پیش کیا۔ میں آپ کا بھی ممنون و مشکور ہوں، ناظرین آپ کا بھی ممنون و مشکور ہوں۔ میں آپ حضرات سے پھر گزارش کروں گا ہر بار کی طرح کہ آپ حضرات اس چینل الجل اردو ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ یہ معروضات آگے بھی نشر کیے جا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں عشرہ کرامت کے عنوان سے آپ حضرات سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ شب بخیر، خدا حافظ، التماس دعا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، عالهادي وآله قلبك لو صلى جل غصن الجنة وحق تتكلم.
وصف الجنة